محترم حاضرین، آخری گراں قدر مقالہ محترم منیر احمد صاحب ٹمکور پیش فرمائیں گے۔ محترم صدر محترم، علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مقالہ شروع کرنے سے پہلے ایک بات میں کہنا چاہوں گا ہمارے حضرت والا کے تعلق سے کہ ابھی گزشتہ 2 ماہ قریب 1 ماہ پہلے میں سعودی عرب دوسرے ممالک کے دورے پہ گیا ہوا تھا۔ جہاں بھی گیا ہوں میں اس مدرسے کا، اس یونیورسٹی کا ذکر ہم نے کیا ہے، اور جب یہاں ہونے والے تجربات کے بارے میں وہاں ذکر کرتا، جدہ میں یا دبئی میں یا مکہ مدینہ میں، تو لوگ حیرت سے سنتے، بڑے خوش ہوتے، اور ہمیں کیا ہے ایسے علم دوست، دین اور دنیا سے قریب کرنے والے، اللہ سے قریب کرنے والے ایسے اللہ کے مقرب بندوں کا ہمیں ساتھ ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ ویسے میں نے 2 مقالے لکھے تھے، ایک آج سالار میں شائع ہوا، آج پڑھ لیں۔ یہ پہلا میں نے حضرت والا کے خدمت میں بھیج دیا تھا، اس کی چند باتیں، چونکہ وقت کی کمی ہے، چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس کا عنوان ہے اسلامی اقدار کو سر بلند کرنے والے صوفی دانشور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ مولانا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اگر صرف یہی 1 رباعی لکھ کر خاموش ہو جاتے، ان کا قلم چپ ہو جاتا، تو بھی وہ زندہ جاوید ہو جاتے۔ یہ وہ رباعی ہے جسے خود آقائے نامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا۔ اس کے بارے میں ایک مشہور واقعہ ہے۔ حضرت شیخ سعدی نے یہ رباعی لکھی تو پہلے 3 مصرے بن گئے، لیکن آخری مصرع بن نہیں پایا۔ تینوں مصرے بار بار دہراتے، بے قراری کے عالم میں دل کوئی پہلو چین نہیں پا رہا تھا۔ دن رات یہی دھن سوار تھی کہ رباعی پوری ہو جائے۔ کسی بے قراری اور بے چینی کے عالم میں ایک رات سوئے ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنے آپ کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس دربار میں حاضر پایا۔ کل کائنات کے اس مقدس ترین دربار میں صحابہ اکرام ہاتھ باندھے ہوئے تشریف فرما تھے۔ مولانا شیخ سعدی کی جانب محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم کی نظر کی، مسکرا کر پوچھا، کیا بات ہے، کھوئے کھوئے سے کیوں ہو؟ شیخ سعدی نے نظریں نیچے کیے ہوئے بے حد ادب و احترام سے کہا کہ آقا، آپ کی شان میں 1 رباعی لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، 3 مصرے ہو چکے ہیں، لیکن آخری مصرع نہیں ہو پا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا 3 مصرے سناؤ۔ آپ نے سنائے، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لکھ دو، صلو علیہ وآلہ۔ میرے آقا، میرے محبوب، میری زندگی کی تمنا، آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج ہوئے تو وہ آپ ہی کا کمال تھا، انتہائی کمال۔ کمال کی وہی انتہائی سر بلندی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے گئی۔ اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام
یا براق کا کوئی کمال نہ تھا. وہ دونوں تو بس ان کے مصاحب بنے ہوئے ساتھ تھے. ان کے اعلیٰ ترین درجے نے ہی آسمانوں کے رہ گزاروں سے گزارنے کے لیے ان کے لیے دروازے کھولے گئے تھے. یہ وہ ذات پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کائنات کی ساری تاریکی ان کے نور سے دور ہوگی، جن کے جمال سے ارض و سما کا ہر ایک کونا منور ہو گیا. دنیا کی ساری بہترین خوبیوں کا مرکز آپ اور آپ ہی کی ذات پاک ہے. تمام توصیفیں، تمام کمالات آپ پر آ کر ختم ہو جاتی ہیں. اب یہاں آ کر شیخ سعدی کی فکر کے قدم رک گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دیدار سے انہیں مشرف کیا اور اسی ربائی کو یوں پورا کیا. صلو علیہ وآلہ. ایک بار پھر پڑھیے، دہرائیے اس کو، اس ناشار کو. بلغ الولا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. ایک بار پھر بار بار اس کو دہرائیے، پڑھیے، سر دھنیے. کیا جمال ہے، کیا کمال ہے، کیا حسن ہے، کیسا نور اس سے جھلک رہا ہے. پڑھتے پڑھتے ہمارا دل تڑپ رہا ہے، روح بے قرار ہو رہی ہے، بےقل ہو رہی ہے، آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگی ہوئی ہے. اس جمال بے مثال کا، اس کمال بے ہمتا کا، کائنات کی اس اعلیٰ و عرفہ ہستی کے رتبے کا کس محبت سے، کس خلوص سے دل اور روح کی گہرائیوں سے نقشہ کھینچا گیا ہے. فرش سے لے کر عرش تک، پھر عرش معلیٰ تک اور اللہ کے دیدار تک. معراج کے اس سفر کا کس قدر کم الفاظ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. محبتوں کے اس اعلیٰ ترین سفر کے داستان کو وہی سمجھ سکتا ہے، وہی دل، وہی روح اس کی گہرائی تک پہنچ سکتی ہے جس کے روح و دل میں اسی ازلی و ابدی محبتوں کے بے پناہ، بے اکنار سمندر کی گہرائیوں میں پہنچ کر فنا ہو چکے ہیں. فارسی کی شاعری جاہ و جلال کی عظیم شاعری ہے، محبتوں کی الفتوں کی شاعری ہے، روح کی نزاکتوں، حلاوتوں کی شاعری ہے. شیخ سعدی، شیرازی، مولانا روم، جامی، عرفی، حافظ، امیر خسرو جیسے اعلیٰ ترین وغیرہ وغیرہ شعراء کرام نے اللہ تعالیٰ سے اور اس کے محبوب ہمارے آپ کے آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال محبت کے روح کو اپنے دل کی گہرائی سے اپنے اشعار میں سمو دیا ہے. یہی محبت، یہی الفت صوفیانہ تصورات کا کمال ہے اور فارسی کے شاعروں نے اسے کمال انتہا تک پہنچا دیا ہے. شیخ سعدی فارسی شعراء کرام کے سلسلے کی اس اہم ترین کڑی ہیں جن شعراء کرام نے روحانی فیض پہنچانے والے خیالات سے، اپنے تخیل سے، اعلیٰ خیالات سے دنیا اسلام کے بہت بڑے حصے کو متاثر کیا. چونکہ وقت کی کمی ہے میں تھوڑا آگے بڑھتا ہوں، چھوڑ کر آگے بڑھتا ہوں میں آپ کو. روس کے مشہور مصنف الیگزینڈر پشکن نے اپنے شاہکار تخلیق اونیجین میں سعدی کی نظم کے کچھ حصوں کو نقل کیا ہے. وہ حصے میں اردو میں ترجمہ کر رہا ہوں. جب سعدی اپنے ابتدائی دور میں محبت کا یہ نغمہ گنگنایا کرتے تھے، کچھ تو از خود ہم سے دور ہو گئے لیکن ہماری رگ و جان سے قریب ہیں. کچھ دور، بہت دور چلے گئے، یوں کہ ہماری آواز ان تک نہیں جاتی. وہ تو موت کی منزلوں کے راہی ہو گئے. یہ جو اخوان متحدہ اس کے صدر دروازے پر جس ربائی کا ترجمہ لکھا گیا ہے اس کو انگریزی میں آپ کے سامنے نقل کر رہے ہوں. The one essence is human race. Thusly has creation put the base. One limb
impacted is sufficient for all others to feel the mace. The unconcerned with other plight are but brutes. देखिए किसी भी शायरे का और उसमें फ़ारसी अरबी शायरी का तर्जुमा करना आसान बात नहीं। एक आज़ाद तर्जुमा इस रुबाई का मैं आपके सामने कर रहा हूँ जो ख़ाम मुतालिया के सदर दरवाज़े पर लिखा गया। आप जब दाखिल होते हैं तो उसको मेरे बड़े भाई डॉक्टर नज़ीर अहमद ने खुद उसको देखा था, मुझे ईमेल भेजा था। उस ईमेल को मैंने अंग्रेज़ी में लिख के आपके सामने पेश किया है। इसका आज़ाद तर्जुमा: बुनियादी और अहम तरीन तख्लीक तो बनी नूए आदम है, जिसे खालिक ने इंसानियत की बुनियाद पर बनाया है। ये एक रूह एक ही फर्ज से इसकी तख्लीक की। ये एक शख्स भी अगर मुतासिर हो, दर्द से भरा हुआ तो काफ़ी है। ये एक शख्स भी अगर मुतासिर हो, दर्द से भरा हुआ तो काफ़ी है। तमाम बनी नूए इंसान को इस दर्द को महसूस करने के लिए जो दूसरों के दर्द, दुख, तकलीफ से मुतासिर नहीं होते, वो तो इंसानी चेहरों में छुपे हुए जालिम हैं, वो इंसान कहने के लायक नहीं। आखिरी में अपना एक बात और कहकर ख़त्म कर देता हूँ। मार्च 2009 में अमेरिकी सदर ओबामा ने अमेरिकी ईरानी अवाम के नाम नौरोज़ के त्यौहार पर एक पैगाम भेजा था शेख सादी के अल्फाज में: आदम की औलाद एक दूसरे से बंधे हुए हैं, एक ऐसे बंधन में, एक ऐसे ही मोहब्बत आमेज़ अतर भी इस बंधन में जिससे जुदा होना मुमकिन नहीं। आखिरी बात अपनी बात ख़त्म करता हूँ। शेख सादी ने अपने दौर की एक बड़ी दुनिया का सफ़र किया। उन्होंने, अब आपको एक बात और बता दें जिसका तज़किरा यहाँ पर कम हुआ, मेरे पास वक्त कम है। शेख सादी का दौर जो है सियासी तौर पर आलम इस्लाम के ज़वाल का ज़माना था और शेख सादी ने हलाको खान ने जो बगदाद पर हमला किया उस वक्त बगदाद में मौजूद थे। शेख हलाको खान ने, मुग़लों ने तकरीबन उस ज़माने में 1 करोड़ मुसलमानों का कत्ल किया, बखारा से लेकर बगदाद के किनारों तक। बगदाद में एक घर भी खाली न था जहाँ पर खून की नदियाँ न बही हों। शेख सादी ने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा और यहाँ से इस सफ़र के लिए निकले। 1258 में जब हलाको खान का हमला हुआ तो आप वहाँ से शाम की तरफ निकले और सफ़र पर निकल गए। बेकसों मैं छोड़कर आखिरी पारा पढ़ रहा हूँ। बेकसों, गरीबों, सताए हुए मजलूम लोगों, जिनके घर बार लूट लिए गए, तबाह और बर्बाद कर दिए गए, फ़कीरों, दूर दराज इलाकों में मंगोलों से बचकर अल्लाह की याद में बैठे दरवेशों, उल्मा, फुजला से मिलते रहे, यहाँ तक कि आप चोर डाकुओं से मिलते, बहुत कुछ उनसे सीखते, खुद अपनी सुनाते, लिखते, जालिम तरीन हुक्मरानों के चंगुल से बचने, इस्लाम की शम्मा रोशन करने के लिए ज़रूरी हिदायतें देते। उन्होंने इस्लाम के खिदमत खल्क़ को, मोहब्बत को, मसावत, ज़िक्र, रोज़ा नमाज और सारी खल्क़ के खिदमत के जज्बात को अपनाया। इस तरह इनकी तहरीरें, उनकी हिकायात, उनके अक़वाल ज़रीं, उनकी शायरी फ़ारसी हो के अरबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गहरी मोहब्बत से भरपूर हैं। यही इश्क़, यही मोहब्बत, यही दानिश्वरी इस्लाम को एक बार फिर सरबलंदी हासिल करने की तरफ और दुनिया में कोने कोने में फैल जाने के लिए मददगार साबित हुई। अपने बात को यहाँ ख़त्म करता हूँ। मैं अपने इस मज़मून को मेरे बचपन में 6-7 साल की उम्र में जब मैं मस्जिद की नमाज के साथ अपने वालिद साहब के साथ उंगली पढ़ के जाया करता तो मेरे उस्ताद मुहतरम हज़रत मौलाना मोहम्मद अली मरहूम वो दुआ में हर फजर की नमाज में दुआ मत दी, करीमा में बख्शा एक बार हाल में।
کریمہ بے بخشائے برحالمہ یا الہی ہم پر ہمارے حال پر رحم کر کہ ہم تمسیر کرو دینے با کتنا ندارہ مرس تو فریاد رس تو ہی آسیارہ خطا بخش یا اللہ ہم آسیاؤں پر ہم گناہوں پر ہم تو زمانے کے مارے ہوئے ہیں وقت کے مارے ہوئے ہیں تو ہی بخشنے والا ہے تو ہی دینے والا ہے تو ہی عطا کرنے والا ہے ہم کو بھی عطا کرنا ان باتوں پر اپنے اس مخالف ختم کرتا ہوں واخر دعوانا الحمدللہ